الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا رضاعی یعنی دودھ کا بھائی بھی رضاعی والد کی وراثت کا حقدار ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میرے والد نے پہاڑ کی چوٹی پر ایک نومولود بچہ پایا اور اس کی زندگی بچائی۔ میری والدہ نے اس کی تربیت کی اور بغیر کسی بچے کے ہی والدہ کی چھاتی میں دودھ بھرایا، لہٰذا اسے والدہ نے 2 برس تک دودھ پلایا اور وہ بچہ بڑا ہو کر ہمارے ساتھ ہی پرورش پاتا رہا۔ میرے والدین نے اسے اپنا نام بھی دیا اور اسے اپنی جانب منسوب کر لیا۔ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں اور میرے والد نے یہ وصیت کی ہے کہ یہ بچہ بھی ہمارے ساتھ وراثت کا حقدار ہے، تو کیا وہ بچہ ہمارے ساتھ وراثت میں حقدار ہے اور ہمارے خاندان کی عورتوں سے اس کا کیا تعلق ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ آپ کے والدین اس پر مشکور ہیں کہ انہوں نے اس لاوارث بچے پر احسان کیا اور بڑا ہونے تک اس کی پرورش کی۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوم، وہ رضاعت جس سے تحریم ثابت ہوتی ہے وہ 2 برس میں 5 رضاعات ہیں، لہٰذا اگر اس بچے نے بھی آپ کی والدہ کا دودھ اسی طرح پیا ہے تو وہ اس اور اس کے خاوند کا رضاعی بیٹا ہوگا اور ان دونوں کی ساری اولاد کا رضاعی بھائی بنے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، اور تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں اور تمہاری بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ رضاعت بھی وہی حرمت پیدا کرتی ہے جو ولادت کی وجہ سے حرام ہوتی ہے۔ موطا امام مالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 601۔ اور اسی طرح کے کچھ الفاظ بخاری اور مسلم میں بھی ہیں، ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 149، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1086۔ اور حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، قرآن مجید میں نازل ہوا تھا کہ 10 معلوم رضاعات سے حرمت پیدا ہو جاتی ہے، پھر انہیں 5 معلوم رضاعات سے منسوخ کر دیا گیا، اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہوئے تو معاملہ اسی پر ہی قائم رہا۔ موطا امام مالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 608 اور صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1075۔ معلوم ہونا چاہیے کہ رضاع یہ ہے کہ بچہ پستان منہ میں ڈال کر چوسے، اور اگر وہ خود ہی اسے چھوڑ کر دوبارہ چوسنا شروع کر دے تو اسے دوسرا رضاع شمار کیا جائے گا، اور اسی طرح اگر وہ چھوڑ کر پھر چوسے تو اس طرح 5 بار کرنے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ سوم، اس بچے کا آپ کے والد کی جانب منسوب کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے والد کا بیٹا نہیں ہے۔ چہارم، مذکورہ بچہ آپ کے والد کی وراثت کا بھی حقدار نہیں، اس لیے کہ وہ اس کے وارثوں میں شامل نہیں ہوتا۔ پنجم، اور جب یہ ثابت ہو کہ آپ کے والد نے اس بچے کے لیے ثلث یا اس سے بھی کم میں وصیت کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اس مذکورہ بچے سے حسن سلوک کریں اور اس کے ساتھ احسان کریں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی احسان کرنے والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 33020۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔